زندگی میں پامال کیا گیا، اسے زندگی میں پامال کیا گیا۔ جناب قاسم کا تابوت آپ کے درمیان میں جانتے ہیں حسین جب پہنچے ہیں مختل میں تو جناب قاسم کو آواز دی، میرے قاسم، میرے لال قاسم۔ جب کوئی آواز نہ آئی، آواز دی کہ یہ وقت کا امام آواز دے رہا ہے۔ اب ان ٹکڑے لاش کے ٹکڑے جو ہے فضا میں برآمد ہوئے، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا اور ابا کے دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے برآمد اٹھائے، چن چن کر اٹھایا، لے کر چلے۔ فروا بی بی کو پرسہ دے دو، سکینہ دوڑی ہوئی آئی، اے بابا قاسم کا لاشا نہیں لائے۔ جناب قاسم کا وہی تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے، قاسم کا تابوت درمیان میں نہیں آ رہا ہے، اسے آپ پرسہ دینا ہے۔ ادب کے ساتھ پرسہ دیجئے گا، ادب کے ساتھ۔ یہ وہ جنازہ ہے جس کے جسم پہ گھوڑے کی نال ملتی تھی۔ قاسم آواز دیتا تھا، چچا آئے قاسم۔ وہی جناب قاسم کا تابوت بیچ میں سے راستہ دیتے رہیے گا تاکہ تابوت ادب کے ساتھ برآمد ہو۔ جناب قاسم کا تابوت آپ کے درمیان سے جا رہا ہے عزاداروں، اسے جناب امام حسن کا پرسہ دینا ہے اور جناب فروا کا پرسہ دینا ہے۔ اور قاسم کا کہنا ہے مولا قاسم تجھے کربلا کے میدان میں پرسہ پیش کیا ہے، اپنی جان قربان کر کے آقا حسین پر اپنی جان قربان کی ہے۔ عزاداروں سامنے سے اگر راستہ نہ دو گے، سامنے سے راستہ نہ دو گے، سامنے سے راستہ نہ دو گے تو یہ تابوت آگے کی جانب پڑے گا کیسے؟ آپ ذرا سامنے سے راستہ دیتے رہیں۔ یہ عزاداروں جناب قاسم کا تابوت برآمد ہو گیا۔ اب آئیے سامنے اس کا تابوت آگے کی راستہ بیچ میں جو ہے نا، بیچ میں راستہ دے دیجئے گا تاکہ تابوت جو ہے ادب کے ساتھ برآمد ہوتا رہے۔ یہ جناب حر کا تابوت ہے، یہ وہ حر ہے جو کربلا کے میدان میں صبح عاشور آئے تھے اور صبح عاشور آ کر کہا تھا اپنے بیٹے سے دیکھو ذرا خیمہ حسین کی جانب دیکھو۔ خیمہ حسین کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا کہ بچوں کے ہونٹ چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ حر نے آ کے اپنا قربانی پیش کر دی تھی۔ عزاداروں اس کے بعد جو سالم نے عمر کا تابوت آپ کے درمیان میں ہے، آپ راستہ دے دے، سامنے سے راستہ دے، ایسی جگہ بنائیں جہاں سے یہ معتبر تابوت آگے کی جانب برآمد ہو۔ عزاداروں سالم عمر کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان آقا حسین پہ قربان کی تھی۔ عزاداروں اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے، عبد الرحمن بن عقیل، یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی کربلا کے میدان میں ابا عبداللہ الحسین پر اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ابا عبداللہ الحسین پر اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ابا عبداللہ الحسین پر اپنی، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں سامنے سے جگہ نہ دیجئے گا، یہ تابوت برآمد کیسے ہوگا؟ تابوت کو جگہ دیجئے سامنے سے، ادب سے چومیے،
عزادارو زہر ابن قید کا تابوت، جنہوں نے نام کے صحابی ہیں، جنہوں نے زہر ابن قید نے کربلا کے میدان میں آقا حسین پر اپنی قربانی پیش کی تھی، ادب کے ساتھ پرسادے اس بی بی کو پرسادے جو بی بی رومال لیے ہوئے آئی ہے یہ 72 شہداء کا پرسہ لینے کے لیے ہزار اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے طبیب ابن حرس کا تابوت ہے، یہ مولا رسول کے صحابی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی تھی، اور یہ بار بار کہتے تھے عزادارو اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے نافع بن حلال کا ہے، عزادارو یہ وہ نئی حلال ہے جو مولا کے ساتھ شب عاشور کربلا کے میدان میں گئے تھے، اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا ایک نشیب میں مولا گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے مولا سے کہا آپ سامنے اتنی گفتگو کر رہے ہو، کیسے گفتگو کر رہے ہو؟ ارے ادب سے خاموشی کے ساتھ تابوت کے چومو، خاموشی کے ساتھ۔ اور مسلم بن اوسجا کا تابوت، مسلم بن اوسجا یہ امام کے امام حسین کے صحابی جو کربلا کے میدان میں یہ مسلم ہیں، جنہوں نے کہا تھا مولا پہلے ہماری شہادت ہوگی، اس کے بعد آپ کے صحابیوں کی تابوت ہوگی۔ عزادارو اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے عبداللہ ابن ابو مسعود کا تابوت ہے، یہ شہداء ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی قربانی پیش کی تھی۔ عزادارو میں بار بار کہہ رہا ہوں سامنے ذرا اور پیچھے ہٹے، ذرا اور پیچھے ہٹے، ذرا اور پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹ کے تو میں چھمیں تاکہ بیچ سے تابوت برآمد ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ جو زہر ابن عمر کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، وقت نہیں ہے کہ تفصیلی مسائل پڑھا جائے، وقت نہیں ہے۔ یہ کربلا میں وہ 72 شہداء ہیں جنہوں نے اپنی قربانی اب عبداللہ الحسین پر اپنی قربانی دی۔ عزادارو دیکھیے اس کے بعد جو ہے ابن کعب انصاری کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بیچ میں وہ جگہ دے دیں جہاں سے تابوت آسانی کے ساتھ برآمد ہو۔ عزادارو عمار بن حسان طلائی یہ جو تھے دلا کے رہنے والے تھے، انہوں نے کربلا میں مولا پر بڑے خوشدلی کے ساتھ بڑے نیزے کھائے، بہت تلواریں کھائی، اور تلواریں کھا کر فاطمہ کے لال پہ اپنی قربانی پیش کی۔ عزادارو اس کے بعد کا جو تابوت اگلا تابوت وہ آ گیا جو صدیق کا تابوت ہے۔ صدیق بن امیر یہ مولا کے صحابی ہیں جو انہوں نے کربلا کے میدان میں بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ حالانکہ خیمے کا چراغ حسین نے بجھایا تھا۔ آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں عزادار ہی مولا کے، ذرا اس بات کو غور کرو کہ گفتگو نہ کر کے زبان خاموشی کے ساتھ گریہ کرو، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے طبیب بن حریث کا تابوت گزر رہا ہے، گزرتے رہے۔ آپ اسی طرح ادب کے ساتھ پرسہ دیتے رہیں۔ اب جو تابوت آ رہا ہے عبداللہ بن رئیس کا تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں আপনারা যেখানে আছেন, এ ভাই বোনরা ভাইরা আপনারা যেখানে আছেন ওইখানে এই তাবুত গুলো যখন বেরোবে এটা বলবেন এ মওলা এ সামনে হোসেন आपका ताबूत न उठा, हम आपका ताबूत उठा रहे हैं। कैस बिन मशरूर का ताबूत, मोहम्मद अज़दी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। एक एक अदब के साथ ताबूत बरामद करते रहें, लोग अदब के साथ चूमते रहें। वक्त काफी हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि इनकी वो कुर्बानियां हैं कि मुसलसल एक एक सहाबी पर
کئی گھنٹے پڑھے جا سکتے ہیں، کئی گھنٹے بولے جا سکتے ہیں۔ عزادارو، عامر بن مسلم ابدی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ مسلم عامر بن مسلم ابدی جنہوں نے سینے پر برچھی کھائی، جسم پہ نیزے کھائے، اور نیزہ کھانے کے بعد اب عبداللہ بن حسین پر انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ عزادارو، یہ تابوت آ گیا، عبد الرحمن بن ارجئی کا تابوت آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن ارجئی کا تابوت عزادارو، یہ قیامت کا مقام ہے، یہ قیامت ہے، یہ قیامت۔ ان کے جنازے کربلا کے میدان میں نہیں اٹھائے گئے۔ ہم عزادار کربلا کا عزادار میں، ہم کربلا کے عزادار ہیں۔ ہم آ کر ان کا تابوت، عزادارو، اس کے پیچھے جو آفس میں حبیب شاکری کا تابوت گزر رہا ہے، آپ انہیں پرسا دیں، ادب سے چومیں۔ یہ خوش شہدا ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ عزادارو، لو تابوت آ گیا، شعیب بن مالکی ابدی کا تابوت۔ آپ خاموشی کے ساتھ آپ کو چومیں، کم سے کم نام سنیں کہ کن کے تابوت ہیں۔ شبیب بن مالکے کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزادارو، یہ شہدا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حرب بن عمرو یقین کا تابوت آپ کے درمیان سے آ رہا ہے۔ یہ خود شہدا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں اب عبداللہ بن حسین پر قربان کی، اور قربان کر کے کہا، مولا میں نے بار بار کہا بیچ میں گفتگو نہ کرے، کوئی بھی گفتگو نہ کرے، آپ غور سے سنیں، تابوت کو ادب کے ساتھ چومیں، اس لیے کہ جب آپ گفتگو کریں گے نا ذہن بھٹک جائے گا۔ لیجیے حجیب بن، میں نے کہا نا بات نہ کریے، میں نے کہا گفتگو نہ کریے، ایک ایک کاندھے کو آگے بڑھائیے۔ یزید بن شبیب کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ آپ کے عزادارو، لو تابوت آ گیا، جنازہ بن کعب کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ایک یہ شہدا ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں، جنہوں نے بڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مولا پہ قربانیاں دی ہے، اور کہا مولا اگر بار بار ہمیں زندہ کیا جاتا اور بار بار آپ پہ قربان ہوا تو ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ عزادارو، لیجئے وقافہ بن عقیل عالمی کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ عزادارو، یہ شہدا ہیں، آپ جو انہیں آپ جہاں کھڑے ہیں وہی ادب سے چمائیں۔ آئیے لیجئے قائم حبیب بن بشر الاسدی کا تابوت آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے۔ میں کیا مسائل پڑھوں، کتنے وقت ہوں، کیا وقت لوں، ان کی اگر شہادت پڑھی جائے تو کافی وقت لگ سکتا ہے۔ لیجئے وہب بن قلبی کا تابوت آپ کے درمیان، یہ وہب ہے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جن کی کربلا کے میدان میں ان کی ماں تھی جو آپ کا سر کاٹا گیا تو پھینکا ماں کی طرح، اور ماں نے واپس سر شور یزید کی جانب پھینکا۔ ہم جو حسین پر شہید کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ عزادارو، ضرغام بن مالک فغری کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گفتگو نہ کرے، پیچھے رہ کر ادب کے ساتھ تابوت سوال لیجیے۔ تابوت آ گیا، سلمان بن مزارق کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ شہدا ہیں جنہیں پرسا دیجیے گا، کاندھا دیجیے گا۔ عزادارو، حبلہ بن علی شنبائی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ آپ، میں نے بار بار کہا آپ ادب پہ رہے، گفتگو نہ کرے، گفتگو نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔
میں کہہ رہا ہوں بار بار، بھائی میرے سفید کرتے والے آپ گفتگو کم کریں، سفید گفتگو والے آپ گفتگو کریں، آپ ادب سے تابوت کو جانے دیجیے، گفتگو نہ کریں، سب مولا کے عزادار ہیں، سب چومیں گے خاموشی کے ساتھ۔ آئیے نعیم بن ابن انصاری کا تابوت جو ہے آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، آپ سفید کرتے والے آپ خاموش رہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کے جو ہے تابوت نعیم بن عجلان انصاری کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، ادب کے ساتھ آپ فرصہ لیجیے۔ اے عزادارو، یہ حجاج ابن مشروق کا تابوت آ رہا ہے، یہ حسین کا وہ مؤذن ہے جو مدینے سے لے کر صبح عاشور تک آواز دیتا رہا اللہ اکبر۔ اسی حجاج بن مشروق کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرا، عمر بن جنادہ بن کعب کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، آپ خاموشی کے ساتھ تابوت کو کانٹھا دے رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے ہیں، گفتگو کریے گا ذہن بھٹک جائے گا۔ خاموشی کے ساتھ آئیے بجمع بن عبداللہ عائدی کا تابوت آپ کے درمیان سے عزادارو لیجیے، ایک منٹ رکو، اس تابوت کو رکو، یہ جان کا تابوت ہے۔ جان نے کہا تھا مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن کربلا میں سب سے زیادہ خوشبودی جان غلام ابو ذر غفاری سے آ رہی تھی۔ اسی جان کا تابوت، حضرت جان کا تابوت آپ کے درمیان سے، آپ خاموش رہیں، میں انا للہ میں خود کہوں گا، آپ خاموش رہیں، آپ مصائب سنیں، آپ مصائب سنیں، انا للہ میں کہوں گا، آپ خاموشی سے لیجیے۔ فضل ابن امیر ازلی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے انا للہ کہنا ضروری ہے، لیکن مصائب تو سنیں کہ کس کا تابوت گزر رہا ہے۔ لیجیے فضل ابن امری کا تابوت، مولا کے حسین کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزادارو، آپ انہیں ادب کے ساتھ جو ہے چومے، یہ وہ جنازے ہیں جنہیں کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آئیے حضرات، لو تابوت آ گیا، نعمان بن عمر داستی کا تابوت آپ کے درمیان میں۔ مجھے موقع بہت کم دیا گیا ہے نا، میں حالانکہ ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں 18 بنی ہاشم کے مسائل پڑھتا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا ہے، بڑے بڑے دور سے لوگ آئے ہیں، انہیں اپنے گھروں کو واپس جانا ہے۔ آئیے لیجیے، تابوت آ گیا، حنظلہ ابن اسد شاہی کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ ایک تابوت میں تیزی سے صحابیوں کو تابوت اس لیے تیزی سے میں گزار رہا ہوں تاکہ کچھ مسائل ان 18 بنی ہاشم پہ پڑھے جائے جو علی کے خون۔ عزادارو، زہیر ابن قین امر بن درازی کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ یہ شہداء ہیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ کتنے خوش نصیب یہ شہداء تھے جنہوں نے بھوکا پیاسا 3 دن کے بھوکے پیاس میں ابا عبداللہ الحسین پر اپنی قربانی پیش کی۔ عقبہ ابن سالف کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عقبہ ابن سالف کا تابوت آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے۔ عزادارو، جنادہ بن حارث کا تابوت بھی آپ کے درمیان سے گزرے گا۔ کتنا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ عزادار خاموشی کے ساتھ ان جنازوں کو کاندھا دے رہے ہیں، ادب سے کاندھا دے رہے ہیں۔ ذرا ادب سے دینا اس لیے کہ ان کے لاشیں پامال کیے گئے تھے، انہیں نیزے مارے گئے تھے، انہیں برچیاں ماری گئی تھی۔ بکر بن حلی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزادارو، یہ شہداء جنہیں آپ کربلا کے میدان میں حسین نے خیمے کا چراغ بجھانے کے بعد بھی یہ شہداء
اپنے گردن پہ تلواریں رکھ کر، اور انہوں نے کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں بیچ میں آواز نہ دیں، انشاءاللہ سب لوگ ادب کے ساتھ جو ہے تابوت دیتے رہیں۔ عبداللہ ابن عمر غفاری کا تابوت آپ کے درمیان سے آ رہا ہے۔ عزادارو لیجئے مسعود بن حجاج کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ میں یہ تابوت اس لیے برآمد کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ تاکہ جب ہمارے 18 بنی ہاشم کے تابوت آئے تو کچھ گریہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ بی بی جو آئی ہے اس کا رومال خالی نہ جانا چاہیے۔ عزادارو انس بن حارث اسری کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ جیسے درمیان میں جہاں سے گزرے آپ اسے ادب سے چومتے رہیے گا، اور چوم کر کے ان کے والدین اور شہداء کو اور شہزادی کو، آئے ہوئے ہمارے معصومین کو پرسہ دیتے رہیے گا۔ لیجئے عبداللہ بن عمر قلبی کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ عزادارو یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، اور بار بار کہتے تھے مولا پہلے ہمیں جانے دو، مولا پہلے ہمیں جانے دو۔ بن خبیر حمدانی کا تابوت آپ کے درمیان سے ہے۔ لو آ گیا بشر بن عمرو کا تابوت۔ یہ مولا کے رسول کے صحابی تھے جنہوں نے تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ صفین میں بھی انہوں نے مولا کے ساتھ قربانی پیش کی تھی، مولا کے ساتھ جنگ کی تھی، اور کربلا میں ابا عبداللہ الحسین پر انہوں نے قربانی پیش کی تھی۔ آئیے عزادارو ان تابوتوں کو آپ لیجئے۔ ابو سمامہ ساعدی کا تابوت ماں برآمد ہو رہا ہے۔ یہ ابو سمامہ ساعدی حسین کے صحابی ہیں جو بھوکا پیاسا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں آپ کی قربانی۔ لیجئے عبداللہ بن بشر کا تابوت بھی آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ تابوت گزرے ویسے ویسے جو ہے آپ پرسہ دیتے رہیں گے، اور شہزادی کو پرسہ دیتے رہیں۔ عزادارو یہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ کر شہزادی زینب سے کہا تھا، اے بی بی ہم آپ کے بھائی پہ قربانی عطا کریں گے۔ عبداللہ بن یختیر کا تابوت آپ کے درمیان سے یہ گزر رہا ہے۔ عزادارو لیجئے تابوت آ گیا۔ یزید بن مہاجر کندی کا تابوت بھی آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ شہداء جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ عزادارو آئیے ان بیویوں کو پرسہ دیں۔ کہیں رباب آئی ہوئی ہیں، کہیں جناب زینب آئی ہیں، کہیں 4 سال کی وہ سکینہ آئی ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر کا تابوت آ رہا۔ جب حبیب نے آ کر سلام کیا، حبیب پہنچے تھے تو شہزادی زینب نے سلام کیا تھا، حبیب نے رخساروں پر مارنا شروع کیا، اللہ اللہ وہ وقت آ گیا کہ زینب جیسی شہزادی۔ اسی حبیب ابن مظاہر کا تابوت آپ کے درمیان سے حسین کے بچپنے کا دوست، کیسی دوستی ہے، کربلا میں جا کے دیکھیں، بالکل امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس جناب حبیب کی بھی زری موجود ہے چند قدم پہ، اس لیے کہ حبیب دوست ہے نا، یہ دوست سے آزاد نہیں ہوا۔ عزادارو ہاں آ جاؤ، لاؤ تابوت، بڑھائیے گا نہیں تابوت، ذرا سا سامنے تابوت لائیے، لا کر کھڑے ہو جائیے۔ کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے یہ نام؟ اے بی بی زینب، یہ اس ماں کے بچوں کا تابوت ہے۔ تھوڑا سانس لو، ایک جملے رکو بھائی میرے بھائی، جو دو جملے جانتے ہیں، وقت نہیں ہے،
میں نے یہ جملہ ابھی ڈھاکہ میں پڑھا تھا, جملہ سن, قیامت آ گئی تھی. اور محمد جب بھائی کا کو بات نہ کرو, ارے بھائی بات نہ کرو, دو جملے سنو. جب یہ اون محمد کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں, فرات پہ قبضہ کیا, فضا دوڑی ہوئی آئی آقا آزادی, اور محمد نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. زینب نے کہا فضا دعا کرو میرے بچے پیاسے, لیکن خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. کرو ماتم, پیٹو, اس بیوی کو پرسا دو جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. دو جملے سنا. اور محمد پہ حملہ ہوا, زین سے زمین پر آئے, ایک جانب سے حسین بولے, ایک جانب سے مولا عباس, دونوں کی روح باقی تھی. اور نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا, محمد نے حسین کے سر پہ. اب برداشت کر پاؤ گے کیا کہا؟ مامو جان عباس, مامو جان حسین, اماں سے کہنا میں نے فرات پہ قبضہ کیا تھا, لیکن ہم نے پانی نہیں پیا. اسی اولا محمد کا ہائے زینب, لو تمہارے بچوں کا تابوت گزر رہا ہے. جناب اون محمد کا آپ کے درمیان سے, بیچ میں بات نہ کرے بھائی میرے, راستہ دیتے رہیں. ادب کے ساتھ چومیے گا یا اون محمد, اور اس بی بی زینب کو پرسا دیجئے گا جو ہماری ماں بہنوں کے درمیان آئی ہوئی ہے. اے بی بی آئیے لیجئے. جعفر بن علی, یہ جعفر بن علی کون ہیں؟ یہ امام ام البنین کے بیٹے ہیں, جنہیں ام البنین جو ہے قبریں بناتی تھی اور مٹا دیتی تھی, یہ کہتے ہوئے کہ حسین پہ روئیں گے. آئیے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے ابو بکر بن علی کا, یہ بھی ام البنین کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی ہے. ام البنین کو سرخرو کیا ہے, اے ام البنین آپ نہ روئے تو کیا ہوا, ہم رو کر آپ کے لال کا پرسا دے رہے ہیں, کنیزیں پرسا دے رہی ہیں. لیجیے عبداللہ بن علی کا تابوت جو آ رہا ہے, یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے, ام البنین کے بیٹے. آئیے پیچھے جو آ رہا ہے عثمان بن علی, مولا کائنات نے اپنے ایک عزیز صحابی کے نام پر یہ نام رکھا تھا عزادارو, انہوں نے قربانی پیش کی ہے. عزادارو لیجیے اب جو تابوت آ رہا ہے, اور عمر بن عبداللہ کا تابوت, عمر بن عبداللہ کا, عمر بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے. عزادارو لیجیے عمر بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے. ابو بکر بن حسین کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے. ادب سے پرسا دیجئے. دو تین ہی جملے تو مجھے مصائب کے پڑھنے, زیادہ نہیں پڑھنے, اور تابوت جب آنے لگیں گے میں خود پڑھوں گا. عزادارو یہ پیچھے جو تابوت آ رہا ہے یہ جناب محمد بن سعید بن عقیل, عقیل کے بیٹے کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے. یہ جناب عقیل کے پوتے کا تابوت ہے جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے آقا حسین پر اپنی قربانی پیش کی تھی. عزادارو لیجئے جعفر بن عقیل, یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے کا تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. جناب عقیل کو لاکھوں سلام. اے عقیل آپ پرسا لیجئے, اتنی عزادار, اتنی کنیزان زہرا آپ کے بچوں کو پرسا دینے کے لیے تشریف لا رہی ہیں, لائے ہیں. ان کا تحفہ عزادارو یہ محمد بن مسلم کا جو تابوت آ رہا ہے یہ مسلم کے وہ بچے ہیں
जो हजरत अब्बास के भांजे हैं, रुकैया को पुख्ता दे देना। दो बेटे करबला में, दो बेटे कूफा में। मोहम्मद बिन मुस्लिम का था वो, जानते हैं इन्हें कैसी शहादत हुई। एक सनसनाता हुआ तीर आया, मोहम्मद ने पेशानी पे हाथ रखा, तीर पेशानी से लगना था कि इस तरह से शहादत हुई। जब मोहम्मद की शहादत देखी तो उनके भाई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम दौड़े हुए आए और अपने भाई के सामने उन्होंने भी कुर्बानी पेश की। लीजिए आज़ादारो, अब्दुल्ला बिन हसन का ताबूत, ये इमाम हसन के बेटे जिन्होंने करबला के मैदान में, इमाम हसन के सबसे बड़े बेटे हैं जिन्होंने करबला के मैदान में इन्होंने तारीख अपनी पेश की थी। आज़ादारो, आइए, ताबूत है या परचम है? परचम है ना, जरा परचम को सामने रखो, अपनी जगह पे खड़े रहें, जरा परचम को सामने लाइए। अपनी जगह पे खड़े रहे। लो आ गया गरीबों के सहारे का परचम, लो आ गया हुसैन की ठारस का आलम आ गया। अरे ये आलम आलमदार जब तक था तब तक सकीना ने तमाचे नहीं खाए थे। दो जुमले पढ़ने थे, दो जुमले बस, दो जुमले भाई मेरे जो मातम कर रहे सुनो, दो जुमले। मुख्तार के दरबार में एक जालिम पकड़ के लाया गया। उसने कहा तुमने क्या जुल्म किया? रोने लगा। क्यों रो रहे हो, तुम तो जालिम हो ना? कहा मैंने एक ऐसा मजलूम देखा है, वैसा मजलूम कोई नहीं। कहा वो मजलूम का नाम क्या था? कहा हुसैन। बहुत रोगे मसाइब, बहुत रोगे। वो कहने लगा कि हुसैन जो है नेज़े पे डगमगा नहीं रहे थे। हुसैन को नेज़ा मारा जाता था, हुसैन पसलियों की जानिब जाता था, हुसैन नेज़ों की जानिब जाता था, नेज़े मारे जाते थे, पत्थरों की जानिब जाता था। ये जालिम कहता है मुख्तार मेरे हाथ में भी एक बड़ा पत्थर था। ये मसाइब अगर आपको रात में बिस्तर पे याद आ जाएगा तो तड़प के रोइएगा। लेकिन क्या करूं मुख्तार, जिस्म पे हुसैन के कोई जगह खाली नहीं थी, जाम पत्थर में। मैंने पत्थर खींचा, उस लबों पे मारा जिसे हुसैन चूमते थे। नहीं, कयामत के जुमले तो सुनो। जैसे ही मैंने पत्थर मारा, हुसैन का खून जारी हुआ। सुने, हुसैन के लब हिलने लगे। मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ रहा हूं, हुसैन का नहीं। ये हुसैन की ढारस था अब्बास। मैं करीब गया, मैंने कानों को लगाया, रोने लगा। मुख्तार ने कहा क्यों रो रहा? कहा हुसैन बहुत करीम था। कहा फिर हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे अब्बा मैं गरीब हो गया, अब्बा या अब्बा या अब्बा या अब्बा या अब्बा। सामने से जगह देती
آتے رہیے گا. اسی عباس کا تابوت علم آپ کے درمیان سے تابوت گزر رہا ہے. خودی باب الحوائج کا تابوت جو ہے لو زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دے دو. اے ام المنین عباس پھر آپ کا نام نہیں. لو آگے بڑھو اور بیوی کو پرسہ دو. سامنے سے راستہ دے دیجیے. سامنے سے راستہ دیجیے. سامنے سے راستہ دیجیے. پرچم کو آگے جانے دیجیے. سامنے سے آگے سامنے مت کھڑا ہو کوئی. پرچم کے سامنے نہ رہے کوئی. آگے بڑھو لے کر تابوت لیجیے. مولا عباس کا تابوت برآمد. آئے آئے عزادارے. بس دو جملے سنو. دو جملے سنو علی اکبر کے لیے. دو جملے سنو جناب علی اکبر کے لیے. میرے طاقت نہیں ہے کتنا پڑھوں گا, وقت نہیں ہے. ایک بہت بڑے نوخان تھے, ان کا نام تھا ملا عباس. سنیں, ملا عباس. شہادت نہیں پڑھنا مجھے. ملا عباس. ملا عباس کی خواب میں آقا حسین آئے. ملا عباس میرے روزے پر آ کر نوحہ نہیں پڑھو گے. ملا عباس کربلا آئے, ہوٹل میں غسل کیا, قبر امام حسین پر آ کر نوحہ پڑھا. سنو غور سے عزادارو. پڑھنے کے بعد بستر پہ آئے, دروازہ کھلا, کیا دیکھا؟ حسین زخمی چور سامنے کھڑا. جملہ سنیں گے بس, وقت نہیں ہے, میں شہادت پڑھوں. ملا عباس کے سامنے حسین زخمی چور کھڑے. ملا عباس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں, بڑا اچھا نہ پڑھا تو نے. کیا سن رہے ہو؟ مولا جسے کہہ رہے بہت اچھا نہ ہوا پڑھا. لیکن اے ملا عباس, میرے روزے پہ کبھی آ کر اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. جب سے اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں غش میں ہے. وسیع علی اکبر کے کلیجے سے حسین نے برچی کی انی نکالی تھی. یا علی اکبر, یا علی اکبر, یا علی اکبر. لیلا کا چاند, زینب کا 18 سال, چکیا پیس کے پالنے والا علی اکبر. علی اکبر, زہرا کا چاند علی اکبر, زہرا کا چاند علی اکبر. یہ عزادار جناب علی اکبر کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. ادب کے ساتھ اسے پرسہ دیں. میں ٹھہر گیا, میں ٹھہر گیا. دو جملے مسائب پڑھوں گا, وقت کافی ہو چکا ہے. خاموشی بھائی میرے 2 منٹ سنو. 2 جملے سنو, جھولا وہی رکھنا. 2 جملے, 2 جملے, 2 جملے, بات نہ کرو. برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں.
برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑا ہوں، لیکن میں کہوں گا اے میری ماں بہنوں، تمہاری گود میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو بھی پیار نہ کرنا۔ جزاکم ربکم خیرا۔ اے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو ابھی تو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ سکینہ آئی ہوئی، رباب جلی ہوئی چولوں کی لکڑیاں لے کے آئی۔ دو جملے مزادے نے، حسین میدان بھی لے کے آئے، 3 پھل کا تیر لگا، سانس لے لو تاکہ مصائب سن پاؤ، 3 پھل کا تیر لگا۔ زیارت عاشورہ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا علیہ السلام، خیمے کی جانب جائے تو کیسے جائے؟ آواز دی انا للہ انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ کے بعد حسین جب در خیمے پہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے سکینہ آئی، بابا الکش، بابا اصغر کو پانی پلا دیا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کیا کہا جانتے ہیں؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا میرے 6 ماہ پر بھی رحم نہ کھایا گا۔ دو جملے حسین در خیمے پہ آئے، ایک جملہ میں نے مقاصد میں پڑھا ہے، قیامت ہے، نوجوانوں خاص کر کے میری ماں بہنوں غور سے سنو۔ حسین قبر بنائے ذوالفقار سے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ قبر کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے دیکھا۔ رباب نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہو قبر میں؟ حسین نے روتے ہوئے کہا 6 ماہ کا بچہ ہے نا، ایسا نہ ہو کوئی کنکڑ ہو۔ ہائے علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، مل کے بولا یا علی اصغر، 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 یا علی اصغر۔ سامنے سے راستہ دیتے رہے، سامنے سے راستہ دیتے رہے، سامنے سے راستہ دیتے رہے، یا علی اصغر، یا علی اصغر۔ بھائی سامنے سے ہٹ جائیے، سامنے سے ہٹے، سامنے سے ہٹے، یا علی اصغر، یا علی اصغر، یا علی اصغر۔ رباب کا چاند اصغر، سکینہ کا دلارا اصغر، حسین کا چہیتا اصغر، اکبر کا بھائی اصغر، آنو محمد کا بھائی اصغر۔ آؤ بس تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ سنو زہرا اور علی کے، سنو کیا سن رہے ہو؟ زہرا کے اور علی کے کلیجے کو پھاڑ دو۔ بھائی اپنی جگہ کھڑے ہو کے بعد میں چوم لینا۔ آگے بڑھو، رسول کے کھیتی اجاڑ دو، نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو،
زہرا کے اور کلے علی کے کلیجے کو پھاڑ دو، ارے جلدی کرو حسین کی سانسیں اکھاڑ دو۔ اسی غریب زہرا کا تابوت تھوڑی دیر میں برآمد ہے۔ وقت نہیں ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ حسین میدان کربلا میں آئے۔ خاموش خاموش خاموش۔ حسین کربلا میں آئے، غضب کی جنگ کی، چاروں طرف سے برچیاں پڑنے لگی۔ کیا سن رہے ہو؟ یہ اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں جس نے کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا۔ کرو ماتم، جس نے کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے چنے، جس نے کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برچی کی اڑی کھینچی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے، 70 قدموں پہ بہن زینب دیکھ رہی۔ میں نے مولانا سید علی حسن مہدی سے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جناب سکین زینب تلے زنبیہ پہ سکینہ بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا پھوپھی اب زینب کو تو برداشت ہو گیا، حسین نے کہا زینب نہ لیکن باپ ہے، بیٹی ہے نا، برداشت۔ اور وہ پڑھتے ہیں کہ یہ شمر سینے پہ سوار کے حسین کو تماچے مار رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تماچے مار، سکینہ قریب آئی، اے شم میرے بابا کو تماچے نہ مار، میرا بابا بہت پیاسا ہے۔ اے میری ماں بہنوں برداشت کر پاؤ گی؟ اس کے بعد شمر حرامزادے نے کیا کیا؟ سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے ہوا میں معلق کیا، نہ جانے سکینہ منہ کے پھل گری۔ شمر نے خنجر چلان، 2 جملے، بس 2 جملے، 1 منٹ بس، آخری جتنا رونا۔ شمر سوار ہے، امام رضا سے پوچھا گیا یہ بتاؤ، امام رضا سے پوچھا کہے نہیں روتے میرے جد کو؟ کہا یہ تو رومال بھیگا ہوا ہے۔ کہا ایسے رویا کرو جیسے پسلیاں ٹوٹی ہوئی باروں میں۔ اور کیا کہا امام رضا نے؟ کہا میرے جد کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا۔ آخری جملہ، جانور کی طرح ذبح کیا گیا۔ سانسیں لو اٹھا کے پڑھ لیں، کیا کہا؟ جانور کی طرح ذبح کیا۔ بیٹھنے والے رونے لگا، مولا میرے ہاں جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے پانی پلایا جاتا ہے، کیا میرے مولا کو پانی پلایا گیا؟ امام رضا نے روتے ہوئے کہا نہیں، پہلا خنجر چلا، حسین نے آواز دی اماں، دوسرا خنجر چلا، کہا بابا، تیسرا خنجر چلا، کہا نانا۔ اب ہر خنجر پہ حسین کہتے رہے عباس عباس، ہائے حسین، ہائے حسین، یا حسین۔
हटिए सामने से हटिए सामने से हट जाइए सामने से ताबूत जाने का रास्ता दीजिए या हुसैन 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 मिलकर बोलो या हुसैन पूरे मिलकर बोलो या हुसैन सामने से रास्ता दीजिए सामने से रास्ता दीजिए सामने से रास्ता दीजिए या हुसैन या हुसैन